مونم صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں میں. یہ ذمہ داری کس پر ڈالنی چاہیے؟ اتنا بڑا سانحہ، ایک کے بعد دوسرا سانحہ، اس کے بعد پھر وہی ہم بات کرتے ہیں آڈٹ رپورٹس، اس طرح کے معاملات، انویسٹیگیشن، لیکن نہ تو وہ پبلک اس طرح سے ہوتی ہیں، نہ صحیح معاملات نکلتے ہیں، اور نہ ہی اس مسئلے کا حل نکلتا ہے. یہ کیا سارے جو اس وقت کراچی کی جو جماعتیں ہیں، کیا ہمیں ان سب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ کیونکہ اوبویسلی کوئی تو نکلے مدد کرنے کے لیے، شہری قائد کراچی کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو تو معافی مانگنی ہوگی. سو کون آپ سمجھتے ہیں کہ نکلے گا ان کے مسائل کے حل کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اس پروگرام کے حوالے سے. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ذمہ دار تو وہ سارے لوگ ہیں نا کہ جو حکومت میں ہیں. اس میں آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو اپوزیشن کے اندر لوگ موجود ہیں، جو حکومت کے اندر موجود ہیں، جن کے پاس اختیار ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جو 18 سال سے حکومت کے اندر جو ہے وہ سندھ کے اندر حکومت میں براجمان ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی ہے نا 18 سال سے صوبے پر، اور اس کے ساتھ اتحادی 2008 سے لے کر 2013 تک ایم کیو ایم بھی اس کی اتحادی رہی ہے. آج بھی ایم کیو ایم وفاق میں ان کی اتحادی ہے، پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے، مسلم لیگ نون بھی اتحادی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس شہر کو سانحات کی نظر کر دیا گیا ہے. ایک سانحہ ہوتا ہے، اس کے بعد کمیٹیاں بنتی ہیں، زبانی جمع خرچ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا سانحہ پیش آ جاتا ہے، پھر تیسرا سانحہ پیش آ جاتا ہے. اب آگ لگنے کے واقعات اس شہر میں پچھلے سال کم و بیش کوئی 2500 کے قریب واقعات پچھلے سال سوا سال میں پیش آئے ہیں. آر جے مال کے اندر آگ لگی، اسی طرح شہر کے جو ہے وہ اسی طرح شہر کے دیگر علاقوں کے اندر بھی آگ لگی. لیکن اس آگ لگنے کے بعد پھر جو ہوتا ہے کمیٹیاں بن جاتی ہیں، کوئی رپورٹ سامنے نہیں آتی، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. یہ شہر پورے پاکستان کو چلانے والا شہر ہے، آپ نے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. لوگ جو ہے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے، میں خود وہاں موجود تھا. لوگ پریشان تھے، اپنے کاروبار کو، اپنے سرمایے کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے. لوگ آج بھی اپنے پیاروں کی لاشوں کے منتظر ہیں. 80 سے زائد جو ہے وہ اب جو فہرست آ رہی ہے اس کے مطابق گمشدہ افراد تقریباً 80 سے زائد تھے، جن میں سے 26 سے 27 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. بقیہ کی لاشوں کے منتظر ہیں، لوگ ابھی بھی منتظر ہیں. آپ مجھے بتائیے، یہ شہر کراچی کے جو انڈسٹریل ہب ہے، جو پورے ملک کو چلاتا ہو، وہاں کی صورتحال یہ ہو کہ 60 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ لوگوں کی لاشیں نہ نکالی جا سکی ہوں. آگ تو خود بخود بجھ گئی، یعنی پانی ڈالا جاتا رہا، وہ پلاسٹک جو ہے وہ ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد بجھ گئی. ایک حصہ عمارت کا پیچھے والا حصہ گر گیا ہے، کچھ سائیڈ والا حصہ گر گیا ہے. لیکن یہ تو المیہ ہے نا کہ اس شہر میں کیا صرف اس شہر کے اندر 50 فائر اسٹیشن کی ضرورت ہے؟ کیا اس شہر کے اندر 50 گاڑیوں سے کام چلے گا؟ اور جب کوئی واقعہ ہو جائے تو 20 گاڑیاں بھی نہیں پہنچیں ٹوٹل، اور پہنچی بھی تو تاخیر سے پہنچیں. اسی طرح اسنارکل کتنے موجود ہیں؟ 2 اسنارکل موجود تھے، ایک اسنارکل کی سیڑھی ٹوٹ گئی. وہ الگ مسائل ہیں. پانی تھا تو ڈیزل موجود نہیں تھا، ڈیزل تھا تو پانی موجود نہیں تھا. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی ذمہ داری حکومت کی ہے، کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ہے، وزیر اعلیٰ پر عائد ہوتی ہے، ان سب پر عائد ہوتی ہے کہ جن کی صورتحال یہ ہے. یہ آپ کی بات درست ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. پچھلے 18 سال سے یہاں پہ ان کی حکومت ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایک حکومت کام نہ کر رہی ہو تو کیا اس شہر کی باقی پارٹیز، کیا وہ یہاں پہ بسنے والے انسانوں کا نہیں سوچے گی؟ کیا وہ ان کا مقدمہ سامنے نہیں رکھے گی؟ کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا جماعت اسلامی کی جانب سے یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، بڑے اعلانات اس حوالے سے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اس طریقے سے معاملات نہیں دیکھتے. اس شہر کے جو مسائل ہیں ٹریفک کے، ان پر بات ہونا چاہیے. ڈمپر ٹینکرز ہمارے بچوں کو روند رہے ہیں، روز حادثات پیش آ رہے ہیں. تو اگر کوئی بات کر رہا ہے تو جماعت اسلامی بات کر رہی ہے. اور جماعت اسلامی نے کل حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 1 فروری کو انشاءاللہ تعالی شارع فیصل پر پورے کراچی کے لوگوں کو جمع کریں گے. ایک جینے دو کراچی کو مارچ کا انشاءاللہ تعالی انعقاد کر رہے ہیں. ان ظالم حکمرانوں کے خلاف پورے شہر کراچی کے لوگوں کو انشاءاللہ تعالی نکالیں گے. یہ شہر کراچی یہ بات آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ لوگ بات تو کرتے ہیں، لیکن پھر وہی میں بات کر رہی ہوں، یہ اس شہر کے باسی تو چاہتے ہیں کہ کوئی نکلے اور ہم ان کے پیچھے جمع ہوں تاکہ اپنے مسائل حل کروائیں. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ریلی تو ہو جائے گی، وہ ایک دن کا ہو جائے گا، لیکن اس سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس کے لیے کوئی بڑی مطلب کوئی اسٹریٹجی لے کر آئے نا. تو میں چاہتی ہوں کہ تمام پارٹیز اس معاملے کو دیکھیں بیٹھ کے، ایک پریشر کریٹ ہونا چاہیے. دیکھیں جی، ایک بات تو یہ ہے کہ کن پارٹیوں سے بات کی جائے.
وہ پارٹیاں کہ جنہوں نے اس شہر کو تباہ کر دیا ہے، جن کی نااہلی، جن کی بیڈ گورننس، جن کی کرپشن نے یہ دن دکھائے ہیں. آپ مجھے بتائیے کون سی پارٹی ہے اس شہر کی؟ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے. ایم کیو ایم اس شہر کے اندر 1986 سے لے کر آج تک، آج بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہے، ہر حکومت کا پارٹ ہوتی ہے. پی ڈی ایم 1، پی ڈی ایم 2، اس سے پہلے تحریک انصاف، تحریک انصاف سے پہلے مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نون سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. انہوں نے کیا دیا شہر کو؟ آج بھی وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، شہر کو کچھ نہیں دیا. فارم 47 کی شکل میں ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے. قادر پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم انہوں نے 35 سال میں کراچی کو یہاں تک پہنچا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم مناظرے کا میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ ایکسیپٹ کریں گے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ قادر پٹیل صاحب آج نیشنل اسمبلی میں بولے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں جی، قادر پٹیل صاحب تو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں. جماعت اسلامی کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی تو 1970 سے لے کر آج 2026 ہو گیا. پچھلے 56 سال میں بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی 32 سے 34 سال 32-33 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. پیپلز پارٹی آج بھی صدر اس کا ہے، آج بھی سینٹ چیئرمین اس کا ہے، وزیر اعلیٰ اس کا ہے. 2 صوبوں کے اندر، 2 صوبوں میں گورنر ان کے ہیں. اسی طرح وزیر میئر جو ہے وہ قابض میئر مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہے پچھلے 2.5 سال سے ہمارے سروں پر مسلط ہیں. اور جس طرح کا اس شہر کی صورتحال ان سب لوگوں نے مل کر بنا دی ہے، تو یہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ اور اگر یہ چیلنج کرتے ہیں تو بھائی ہمیں چیلنج قبول ہے. ہم کل بھی شہر کے حق کے لیے کھڑے تھے، آج بھی شہر کے حق کے لیے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 فروری کو یہ شہر کراچی ثابت کر دے گا، اس کے عوام ثابت کر دیں گے کہ انہوں نے ان ساری پارٹیوں کو، کیا ایم کیو ایم ہو کیا پیپلز پارٹی ہو، ان کو مسترد کر دیا ہے. یہ مسترد شدہ لوگ ہیں عوام کے، اور یہ صرف لپ سروسز کر سکتے ہیں. شہر کے لوگوں کو ریلیف دلانا ہوتا تو ان کی 35 سال کی کارکردگی، ان کی 32 سال کی کارکردگی اگر اچھی کارکردگی ہوتی تو آج شہر کی یہ صورتحال نہ ہوتی. تو منم ظفر صاحب، یہاں کے عدالتی نظام سے ہمیں کوئی رکھنی چاہیے توقع کہ اب وہی آنکھیں کھول لیں؟ دیکھیں جی، عدالتی نظام آپ نے دیکھ لیا کیا صورتحال ہے عدالتی نظام کی ہمارے. اور لیکن آپشن ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل انکوائری ہونا چاہیے، آپشن نہیں ہے نا. اور جو لوگ اس سب کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جو بدقسمتی سے ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں 2012 کے اندر بلدیہ ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا نا، فیکٹری سانحہ، 259 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا. اب اگر کسی سے سوال کر لو نا ایم کیو ایم والے سے تو وہ بولتے ہیں ماضی کو بھول جائیے. بھائی کیسے بھول جائیں؟ انسانی جانوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا اس شہر کے اندر. کوئی پرسان حال نہیں تھا. ہر آدمی یہ کہتا تھا نامعلوم افراد نے جلا دیا، نامعلوم افراد نے. ایک زمانے میں تو کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، کوئی زبان پہ نام نہیں لے سکتا تھا. یہ حالت کر دی گئی تھی. بات یہ ہے کہ ان سارے منم صاحب ایک چیز میرے ذہن میں ہے، منم صاحب ایک چیز کا جواب دیجیے گا. ہر اس طرح کے واقعے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جی انکوائری کی جائے گی، انکوائری ہو بھی جاتی، انکوائری رپورٹ کبھی آپ تک میرے تک نہیں پہنچتی. اس کی کیا وجہ؟ نہیں دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ سارے ادارے کرپٹ ہیں. حقیقت یہ ہے. دیکھیں آپ، ہمیں ابھی اس پورے واقعے کے نتیجے میں ایک چیز سامنے نکل کر آئی نا کہ آپ کے پاس فائر فائٹنگ سسٹم، عمارتوں کے اندر نہ فائر فائٹنگ سسٹم موجود ہے، کہیں ہے تو اس کا آڈٹ نہیں ہوتا. این او سی دے دیا جاتا ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کس طرح ایکٹ کرتی ہے ہم سب کو معلوم ہے. آپ دیکھیں نا، شہر کا ہر ادارہ اس کو جو ہے تباہ کر دیا گیا ہے. کس طرح پولیٹیکل بنیادوں پہ بھرتیاں کی گئی ہیں. جس کے کرنے کا کام ہے وہ کام نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر سطح پہ نااہلی ہے، بد انتظامی ہے، مطلب جسے ہم بیڈ گورننس کہہ لیں، کرپشن ہے کہ جس نے ہمارے اس پورے نظام کو بوسیدہ کر دیا ہے. اب آپ صرف یہ دیکھیے نا کہ عمارتیں بن رہی ہیں، عمارتوں کو این او سی کیسے دے دیتے ہیں جب اس کے اندر وینٹیلیشن کا نظام نہ ہو، جب اس کے اندر فائر فائٹنگ سسٹم نہ ہو، جب اس کے اندر الارم سسٹم نہ ہو. 80% کراچی کا جو سٹرکچر ہے اس میں یہ ساری فیسلٹیز جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ موجود نہیں ہیں. 75 سے 80% عمارتوں میں نہیں ہے یہ. اب دیکھیں کوآپریٹو مارکیٹ میں ابھی 5-6 مہینے پہلے آگ لگی اس کی بیک سائڈ پہ، مطلب لگ گئی آگ، پوری مارکیٹ جل گئی. اب بتائیں لوگ بالکل زیرو پر آ گئے نا، لوگ بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. آر جے مال کے اندر آگ لگ گئی، سسٹم ہی موجود نہیں تھا. بھائی یہ سسٹم کون کرے گا؟ یہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے نا، یہ تو حکومت کرے گی. یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ جو ادارے اس کام کے لیے بنے ہیں حکومت کرے گی. حکومت کو جگانا، اگر حکومت جاگی بھی نہیں ہے تو پھر میری یہ التجا ہے کہ یہ جو اپوزیشن پارٹی ہیں یہی ان انسانوں کا ان کی ذمہ داری اٹھائیں اور یہ نکلیں. جب تک پریشر کریٹ نہیں ہوگا، طاقت کے ایوانوں تک یہ جو معاملات ہیں یہ نہیں اٹھیں گے، وہاں تک نہیں پہنچیں گے. جی
اس کا حل یہی ہے، اس کا حل یہ ہے کہ عوام نکلیں، بالکل احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، جو جمہوری رائٹ ہے، جو آئینی رائٹ ہے ہمارا، ہم احتجاج کریں، اپنے حق کے لیے کریں، بالکل اپنے حق کے لیے نکلیں اور جماعت اسلامی اس سلسلے میں فروری کو ایک احتجاج کرنے کا اعلان کریے. تھینک یو سو مچ منم ظفر صاحب، آپ کا اس حوالے سے ٹیک آیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.